وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابھی بھی سورہ جنگ بدر کا ذکر چل رہا ہے، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 61۔ اب اگلی آیات میں یہ فرمایا گیا کہ اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہوں۔ اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہوں، اور اللہ پر توکل کریں، بے شک وہ بہت سننے والا، بے حد جاننے والا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اصل میں جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ اگر مسلمان کمزور ہوں اور دشمن غالب ہو تو اجازت ہے کہ دشمن کو مال دے کر بھی صلح کر سکتی ہیں۔ کس آپشن میں؟ اگر مسلمان کمزور ہوں اور دشمن غالب ہو تو پھر وہ دشمن کو مال دے کر بھی صلح کر سکتی ہیں، اور اگر صلح کرنے میں ویسے ہی مسلمانوں کی کوئی مصلحت ہو تو پھر وہ مال لے کر بھی صلح کر سکتی ہیں۔ اور اگر مسلمان طاقتور ہوں، ایک تو ہے نا کہ وہ کمزور ہوں، دشمن غالب ہو تو پھر وہ دشمن کو مال دے کر بھی صلح کر سکتی ہیں، اور اگر صلح کے اندر کوئی مصلحت ہو تو وہ مال لے کر بھی صلح کر سکتی ہیں۔ اور اگر مسلمان طاقتور ہوں اور ان کے پاس بہت اسلحہ اور بہت زیادہ قوت ہو، طاقت ہو، افراد ہوں، ایسی صورت میں پھر دشمن سے صلح کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ آگے آئے گا سورہ محمد کی آیت نمبر 35 میں اس کا ذکر آئے گا، پھر وہ جائز نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، اس آیت نمبر سورۃ الانفال کی 61 میں جو فرمایا گیا، تو یعنی کہ جو امام وقت ہے اس کو اجازت ہے کہ اگر وہ صلح میں مصلحت سمجھے تو صلح کر لے، اگر اس میں کوئی مسلمانوں کی کوئی مصلحت ہو، کوئی ان کے لیے فائدہ ہو۔ اور اگر کفار جنگ کی بجائے صلح پر آمادہ ہو جائیں تو پھر تمہیں بھی چاہیے کہ خون ریزی سے ہاتھ اٹھا لو اور صلح کر لو۔ آگے فرمائیں وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو بے شک اللہ آپ کو کافی ہے۔ اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا بھی ارادہ کریں، دھوکہ دینے کا، تو اللہ آپ کو کافی ہے۔ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کی جماعت سے آپ کی تائید فرمائی۔ وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کی جماعت سے آپ کی تائید فرمائی۔ اب اصل چیز یہ ہے، ایک تو وہ صورت تھی کہ اگر دشمن غالب ہو، اور ایک وہ صورت تھی اگر مسلمانوں کی اس میں کوئی مصلحت ہو، اور ایک وہ صورت تھی کہ مسلمان غالب ہوں، پھر تو صلح کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اور ایک صورت یہ ہے کہ اگر وہ بظاہر دشمن جو ہیں لگ رہے ہوں کہ وہ صلح پر آمادہ ہیں، مگر اندر ہی اندر وہ کوئی ایسی تیاریاں کر رہی ہوں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا دیں گے، اور اوپر سے اس چیز کا اظہار کر رہی ہوں کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں، تو ایسی صورت میں بھی تم صلح کے لیے بڑھنے والے ہاتھ کو پیچھے نہ کرو،
تم اس کا ہاتھ تھام لو. گو کہ بظاہر وہ اظہار یہی کر رہی ہیں کہ وہ تمہاری وہ سلو کر رہے ہیں، لیکن اندر سے وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے. تو ایسی صورت میں بھی تم ان کے ہاتھ کو جھٹکو نہ، ان کا ہاتھ تھام لو. تو اللہ تعالیٰ جس نے پہلے بھی ہر مشکل میں تمہاری مدد کی ہے، وہ اب بھی قادر ہے کہ تمہارے دشمنوں کے منصوبوں کو، جو انڈر گراؤنڈ ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو خاک میں ملا دے اور تمہیں کامیاب کر دے. اس لیے اللہ پر توکل کرو. اگر انہوں نے سلو کا ہاتھ بڑھایا تو سلو کر لو، بھلے تمہیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ کوئی نقصان پہنچا دیں گے. تو یہ جو دونوں آیات ہیں، اگر آپ اس کے اوپر بڑا غور سے سوچیں، ایک تو وہ صورت جو میں نے آپ کو کہی جب دشمن غالب ہوں، دوسری وہ صورت جس میں مسلمانوں کے لیے کوئی مسئلہ ہے، تو تیسری وہ صورت جہاں مسلمان غالب ہوں، اور اب وہ صورت ہے جہاں دشمن سلو کرنا چاہتا ہے، مگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ سلو کی انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹیز کے اندر ہمیں کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا جائے گا، تب بھی سلو کے لیے ان کا ہاتھ تھام لو. تو تم اللہ کے اوپر توکل کرو جس نے پہلے بھی ہر مشکل میں تمہاری مدد کی ہے. وہ اب بھی اگر وہ بظاہر سلو کر رہے ہیں اور اندر سے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو اب بھی جیسے پہلے دشمنوں کے تمام منصوبے اللہ نے خاک میں ملا دیے، ان کے سارے منصوبے اب بھی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. تو اب اگر آپ ان دونوں آیات کے کانٹیکسٹ کے اوپر غور کریں تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے، اگر وہ ایون اے سنگل پرسنٹ ایگزیجریشن کے بھی اس بات کے اوپر غور کرے کہ اسلام جو ہے یہ سلامتی کا دین ہے، یہ صلح کا دین ہے، یہ امن کا دین ہے. اور اپنے ماننے والوں کو اسلام صرف اس وقت جنگ کی اجازت دیتا ہے جب جنگ کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہ رہے، اور یہ اندیشہ ہو کہ اگر اب بھی جنگ سے گریز کیا تو یہ اسلام کو یا مسلمانوں کو بے انتہا نقصان پہنچا دیں گے، اس اسلام کے ہرے بھرے باغ کو جن سے اجاڑ کے رکھ دیں گے. تو ایسی صورت میں پھر تم ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دو، ایسی صورت میں اجازت ہے. ورنہ اسلام امن کا، صلح کا اور اس چیز کا، سلامتی کا دین ہے. تو ان حالات میں جب ایسی صورت ہو جائے، بہرحال جب اب کوئی چارہ کار ہی نہ رہے، کوئی صورت ہی نہ رہے جنگ سے اس کی، تو پھر اب آپ نے کھڑے ہو جانا ہے کہ اسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں. ایسی صورت میں جو ہے وہ جو جہاد سے فرار ہے، یہ پھر صلح مندی کی علامت نہیں ہے بلکہ بزدلی اور نامردی کی علامت ہے. جتنی اس میں آپشنز تھیں وہ اللہ نے آپ کو بتا دیں جن سی. تو جسے اسلام جن سے کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ مسلمان جن سی ایسی صورت میں مسلمانوں کو چھوڑ کر تو دشمن سے بھاگ اٹھیں، نہیں، اور اس کو صلح کا نام دے دیں، تو ایسی چیز وہ صلح نہیں ہے. خیر، آگے اللہ پاک نے فرمایا آیت نمبر سورۃ الانفال، آیت نمبر 63. آگے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اس نے مسلمانوں کے درمیان الفت پیدا کی ہے نا. آپ کو ان سے محبت ہے، ان کو ان سے محبت ہے، ان کو ان سے محبت ہے، آپس میں محبت ہے نا. تو اس نے مسلمانوں کے درمیان الفت پیدا کی. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ تمام روئے زمین کی چیزوں کو بھی خرچ کر دیتے تو ان کے درمیان الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے. اصل میں تو یہ الفت اس نے پیدا کی ہے، یہ محبت اس نے پیدا کی ہے.
دوستوں کی محبت اس نے پیدا کی ہے، پیر بھائیوں کی محبت اس نے پیدا کی ہے، صحابہ کرام کی محبت اس نے پیدا کی۔ یہ قرآن کی محبت، جس کی محبت میں آپ یہاں آ کر بیٹھی ہیں، کتنی دور سے اپنی پراپرٹی کا کام چھوڑ کر آپ یہاں بیٹھی ہیں، فقط قرآن سننے کے لیے، فقط قرآن سننے کے لیے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ کے دل میں یہ محبت کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے۔ یہ محبت اللہ نے آپ کے دل میں پیدا کی ہے۔ ہاں، اگر آپ تمام روئے زمین کی چیزوں کو بھی خرچ کر دیتے تو ان کے درمیان الفت محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت پیدا کر دی، ان کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک وہ بہت غلبے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی غلبے والا، حکمت والا۔ آیت نمبر 63 سورۃ الانفال۔ اب اصل میں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم کی طرف بھیجا جس قوم کے اندر تعصب، نفرت اور انتقام انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ ایسی قوم کی طرف اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا جس قوم کے وجود میں تعصب، نفرت اور انتقام کی آگ جلتی رہتی تھی، ایسی قوم کی طرف۔ یہاں تک کہ اگر ایک قبیلے کا شخص کسی دوسرے قبیلے کے شخص کو ایک تھپڑ بھی مار دیتا، منافق کوئی آ جاتا، وہ تو علیحدہ بات تھی، کافر کوئی آ جاتا علیحدہ بات تھی، ان کا اپنے بندے جون سے آپس میں ایک دوسرے کو تھپڑ بھی مار دیتا، ایک قبیلے کا بندہ دوسرے قبیلے کے بندے کو، تو جب تک وہ اس شخص سے بدلہ نہ لے لیتا تھا وہ بیٹھتا نہیں تھا، اس کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی تھی۔ پھر اسلام لانے کے بعد، مگر اب جس محبت کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اب اس محبت کا تعلق ہے کس چیز سے؟ اصل میں تو اسلام ہے نا، ایمان ہے نا، مسلمان ہے نا۔ اب ان دونوں کے اوپر اللہ اور اس کا رسول ہے نا، ان کے اندر کس نے محبت پیدا کی ہے؟ اللہ نے۔ تو اسلام لانے کے بعد یہ وہ لوگ تھے، ان کی کایا اس طرح پلٹ گئی کہ اسلام کی خاطر ایک شخص، اسلام کی خاطر اللہ نے ان کے اندر ایسی محبت اسلام کی، اہل ایمان کی، آپس میں صحابہ کرام کی اپنے ہادی و مرشد سے، صحابہ کرام کی صحابہ کرام سے ایسی محبت پیدا کی کہ ایک شخص اپنے باپ کو صحابہ کرام کی خاطر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قتل کر دیتا، اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا، اپنے بھائی کو قتل کر دیتا تھا۔ ایسی محبت اللہ نے پیدا کی، جبکہ اللہ پاک نے فرمایا اگر آپ تمام روئے زمین کی چیزوں کو بھی خرچ کر دیتے تو ان کے درمیان الفت پیدا نہیں کر سکتے۔ اس نے یہ محبت پیدا کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے اندر، اور یہ محبت پھر ایسی ہے کہ ایک شخص اپنے باپ کو بھی، اپنے بیٹے کو بھی، اپنے بھائی کو بھی قتل کر دیتا تھا فقط اسلام کی خاطر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ان کی خاطر،
نہ باپ کو دیکھتا تھا، نہ بیٹوں کو دیکھتا تھا، نہ بھائی کو دیکھتا تھا۔ جنگ بدر میں عتبہ بن ربیعہ نے جب جنگ کے لیے للکارا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا، تو ان کے بیٹے حذیفہ بن عتبہ اپنے باپ کے خلاف تلوار نکال کر مقابلے کے لیے بڑھے۔ اب ادھر سے ابو جہل وغیرہ کے ساتھ کون تھا؟ باپ، اور ادھر سے بیٹا ابو حذیفہ بن عتبہ، اور ادھر عتبہ بن ربیعہ، تلوار نکال کر مقابلے کے لیے آگے بڑھے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو بٹھا دیا، بیٹھ جاؤ۔ جنگ بدر میں پھر اب جنگ شروع ہوئی۔ حضرت ابو حذیفہ کا باپ عتبہ، چچا شیبہ اور بھائی ولید، تینوں جنگ شروع ہوتے ساتھ ہی جنگ بدر میں تینوں بندے مارے گئے۔ یہ سننا بڑا آسان ہے، یہ سننا بڑا آسان ہے۔ یہاں ایک بزرگوں کا، ایک ولی اللہ کا واقعہ یاد آیا، اپنے پیر و مرشد سے محبت کے اوپر، جن کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا تھا، مگر کانٹیکسٹ اس بات پھر لمبی ہو جائے گی، وہ حدیث میں ہی مل رہی ہے بات۔ جنگ بدر میں حضرت ابو حذیفہ کا باپ، بڑی آسان بات، اچھا باپ جب کھڑا ہونا پڑے تو اس وقت پتہ چلتا ہے، بیٹا، چچا، باپ اور بھائی، باپ، چچا اور بھائی، تینوں جنگ شروع ہوتے ساتھ ہی مارے گئے۔ کسی کا ایک بندہ بھی مارا جائے نا، باپ مار دیا جائے یا چچا مار دیا جائے یا بھائی مار دیا جائے، تو وہ آگے جنگ ہی نہیں کر سکے گا، لڑکھڑا جائیں گے۔ مگر آج بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، کیونکہ صحابہ کرام کے اندر انہی کا لباس پہن کر منافق بھی بیٹھتے تھے، جو شو آف یہ کرتے تھے کہ ہم بھی انہی لوگوں کے اندر سے ہیں، مگر ہوتے منافق تھے۔ ان کو چھوڑ کر جو اہل ایمان تھے، باپ سامنے آنکھوں کے قتل کیا گیا، بھائی سامنے قتل کیا گیا، چچا سامنے قتل کیا گیا، مگر حضرت ابو حذیفہ اسی طرح تلوار لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے رہے، حالانکہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کو قتل کیا گیا، میرے چچا کو قتل کیا گیا، میرے بھائی کو قتل کیا گیا، اور حضور کے ساتھ اسی طرح لڑتے رہے، اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ ان کے صبر میں، ان کی استقامت کے اندر کوئی فرق نہیں آیا، ایون اے 0.1%۔ عبد الرحمن بن ابی بکر جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کو للکارا، میں عبد الرحمن بن عتیق ہوں، کون مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے تلوار اٹھائی اور آگے بڑھے، تیری گردن تو میں اتارتا ہوں، آپ آگے بڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اپنی تلوار کو میان میں رکھو اور اپنی جان سے ہمیں نفع پہنچاؤ۔ وہ پھر آگے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ میری تلوار کے نیچے، ان کا تم تو میری تلوار کے نیچے ایک دفعہ بھی نہیں آئے، والد نے کہا، حضرت ابو بکر صدیق نے، ورنہ میں تمہیں کاٹ کے رکھ دیتا۔ تو یہ سب لوگ فقط اللہ اور اپنے ہادی اور مرشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر متفق ہو گئے، اور سب آپ کے مددگار بن گئے اور آپ کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اوس اور خزرج اور ان کے درمیان جو لڑائیاں چلتی تھیں وہ بھی ہیں، تو اسلام لانے کے بعد ان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف جب اسلام لائے تو جو سال ہر سال سے 40 سال سے جنگ چل رہی تھی، لڑائیاں چل رہی تھیں، وہ سب کینہ اور بغض ختم ہو گیا، آپس میں ایک دوسرے، دلوں کے اندر آپس کی ایک دوسرے کی محبت اور الفت نے جگہ لے لی، اور اس شدید عداوت کو جون سے علماء لکھتے ہیں کہ قومی محبت سے بدل دیا گیا، اور پرانی دشمنیوں کو دوستیوں میں
تبدیل کر کے رکھ دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قدرت میں نہ تھا کہ یہ محبت جون سی ہے ان کے دلوں میں ڈال سکے. یہ اللہ ہے. اللہ فرما رہے کہ یہ میں ہوں. یہ کون ہے؟ یہ میں ہوں جس نے یہ محبت ڈالی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اس نے مسلمانوں کے درمیان یہ الفت اور محبت پیدا. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر آپ تمام روئے زمین کی چیزوں کو بھی خرچ کر دیتے تو ان کے درمیان الفت پیدا، محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ ہے جو جس نے ان کے درمیان میں الفت پیدا کی. بے شک وہ بہت غلبے والا، بڑی حکمت والا. انہو عزیز حکیم، بہت بڑا، بہت غلبے والا ہے جو ان سے، حکمت والا ہے. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب کے سارے جزیرے میں ہر طرف نفرت، انتقام اور عداوت کی آگ بھڑکتی تھی. چھوٹی چھوٹی بات پر ایک تھپڑ کے اوپر 40 سال لڑائی چلتی تھی اور جنگ شروع ہو جاتی تھی. ایسی ایسی جنگیں ہوتی تھیں، ہزاروں لوگ اس میں قتل کر دیے جاتے تھے. پھر اوس و خزرج کی دشمنی، جس کا تاریخ کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے، جن کی صلح کا کوئی بات تھی نہیں. ایسے خون ریز مار کے ہوتے تھے کہ ہزاروں لوگ قتل ہوتے تھے اس میں، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر. دونوں فریق ایک دوسرے کو نیست و نابود کرنے کی ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے تھے. اور تاریخ کے اندر یہ جنگ بیاس کے نام سے یہ خوفناک جنگ جو ان میں چل رہی تھی یہ مشہور تھی. ہر طرف نفرت اور عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے جو ان سے. مگر جب صلح اور سلامتی اور امن کا پیغمبر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو تھوڑی سی عرصے میں دلوں کی دنیا میں انقلاب آ گیا. دلوں کی کیفیت ہی تبدیل ہو گئی. بغض اور عناد کی جگہ محبت نے اور خلوص نے جگہ لے لی جن سی. تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس نے اپنی طرف کہا کہ یہ میں نے کیا سارا، یہ جو محبت پیدا کی ہے. محبوب آپ کی نبوت کے اوپر یہ صدق، آپ کی نبوت کے اوپر یہ صداقت کی ایک دلیل بھی ہے جو سی، آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے. تو پھر اب اس کی بات کیا ہوا؟ پھر سب کی الفتوں کا جو اجتماعی ایک مرکز و محور تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بن گئی. اب وہ جو آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے تھے، وہ نہ صرف آپ سے محبت کرنے لگے، بلکہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا، چچاؤں کو چھوڑ دیا. حقیقی محبتوں، حقیقی بھائیوں کو چھوڑ کر جن میں محبت، اور جو حقیقی بھائی نہیں تھے ان کے ساتھ ایسی محبت اور الفت اللہ نے ان کے دلوں میں پیدا کی. مگر اس سے بھی زیادہ ان کی محبت کا مرکز اور محور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بن گئی. اور حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز جنسی ہے، اس سے بھی ان کی محبت جنسی ہے. وہ دل جو نفرت سے بھرے ہوئے تھے ان میں الفت پیدا کرنا اور ایک دوسرے کا جانثار بنا دینا کوئی آسان کام نہیں تھا. دنیا بھر کے خزانے بھی مفسرین فرماتے ہیں اگر خرچ کر دیے جاتے تو ان میں ایسی عداوت، ایسی نفرت کی آگ جل رہی تھی اور جنگ چل رہی تھی کہ وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی تھی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، یہ محض اللہ کا فضل اور کرم تھا کہ اس نے عداوت کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو بجھا دیا، اور اس نے نبی کریم اپنے محبوب کی برکتوں سے، ان کے وجود مسعود، ان کے اندر تشریف لانے سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جن سے اللہ نے ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا قیامت تک کے لیے. یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین.
اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے اور آپ کی اتباع کرنے والے مومنین. تو لہٰذا اب فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں آپ کو اللہ کافی ہے. آپ کو اللہ کافی ہے، یعنی پیچھے وہ جو بات گزری تھی کہ اگر آپ کو یہ شک بھی ہو کہ یہ بظاہر سلوک کر رہے ہیں، یہ ان کا انداز، یہ ان کی گفتگو، یہ ان کی نشست، یہ بظاہر ہے، اندر سے یہ منافقین ہیں، تب بھی آپ ان سے سلوک کر لیں. یعنی کہ اب اصل میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے. جب اللہ آپ کے لیے کافی ہے تو وہ ہر حال میں آپ کی مدد کرے گا. یہ اندر سے بھی آتے ہیں، ان کا ظاہر کچھ اور ہے اور اندر کچھ اور ہے. ظاہر مومن ہیں، اندر سے کافر ہیں یا منافق ہیں، تب بھی آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مطلقاً آپ کی مدد کا وعدہ فرمایا، یعنی وہ ہر حال میں آپ کی مدد کرے گا. اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، اور آپ کے علاوہ جو آپ کے سچے غلام ہیں، وہ جو پکے مومن ہیں، وہ جو آپ کی اور آپ کی اتباع کرنے والے مومنین، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ کی اتباع کرنے والے مومنین جو آپ کے حکم کے اوپر سر تسلیم خم کرنے والے ہیں. اگر آپ فرما دیں کہ ادھر چلے جاؤ تو وہ ادھر چلے جاتے ہیں، اگر آپ کہیں کہ یہاں بیٹھ جاؤ تو وہ وہاں بیٹھ جاتی ہیں. وہ منافق یا کافر نہیں ہے جو یہ کہہ دیں کہ نہیں ہم یہ نہ یہاں بیٹھ سکتے ہیں نہ وہاں جا سکتے ہیں. اس آیت کے اندر آگے یہ فرمایا، ایک تو آپ کو اللہ کافی ہے کہ وہ ہر حال میں آپ کی مدد کرے گا، اور دوسرا جو آپ کے سچے غلام ہیں، پکے مومن ہیں، جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان جو آپ کے خالص مومن ہیں ان کی بھی مدد، جو آپ کے پکے اور سچے غلام ہیں ان کی بھی مدد آپ کے شامل حال ہے، یعنی وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. مگر جب آپ کو اللہ کافی ہے، مگر اس کے باوجود جس کے لیے اللہ کافی ہو اس کو کسی اور کی ضرورت ہے؟ وہاں صحابہ کرام، مگر نسبت جو حضور کے سچے، اور کنڈیشن کیا لگائی، جو آپ کے حکم کے اوپر سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، وہ ان کی بھی برکت اور مدد آپ کی شامل حال ہوگی. مگر جب منافق ہوں گے جنہوں نے اوپر سے بھیس بدلا ہوگا صحابہ کرام کا اور اندر سے منافق ہوں گے، وہ اول تو جدھر آپ جانے کا حکم دیں گے ادھر جائیں گے ہی نہیں، اور اگر چلے جائیں گے تو اپنی مرضی سے کام کریں گے، آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں کریں گے. یہ چیز اللہ نے اس رکوع کی آخری آیت میں فرمائی کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے اور آپ کی اتباع کرنے والے مومن. کتنا بڑا اعزاز ہے حضور کے جو سچے اور مخلص غلام تھے، حضور کے جو سچے اور پکے جو حضور کے صحابہ کرام تھے. تو یہ والی جن سی آیت ہے کہ اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے، اور وہ جو آپ کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے والی ہیں، آپ کی اتباع کرنے والے مومنین. یہ آیت غزوہ بدر میں جنگ شروع ہونے سے پہلے نازل ہوئی تھی، کیونکہ جنگ بدر کا کافی دنوں سے ذکر چل رہا ہے نا، پچھلے چند رکوعوں سے. تو یہ آیت جو سی ہے یہ والی، یہ اس وقت نازل ہوئی تھی. اور ان میں بھی پھر خاص طور پر جن مومنوں کا ذکر آیا ہے، اہل ایمان کا، کہ آپ کو اللہ کافی ہے اور آپ کی اتباع کرنے والے مومنین، ان مومنین میں پھر اسپیشلی انصار مراد ہے. انصار مہاجرین تو آپ کے ساتھ گئے تھے نا،
تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔